بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت اور اس کے پاور اور طاقت کے بارے میں بات کریں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کتنی زیادہ فضیلت ہے اور اس کی کتنی زیادہ طاقت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طاقت کا آپ اندازہ اس سے لگائیں کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں غالباً کہ جو شخص دوزخ کے داروغوں سے بچنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوزخ کے جو داروغے ہیں یعنی دوزخ کے جو فرشتے ہیں وہ 19 ہیں۔ دوزخ کے اوپر جو فرشتے کھڑے ہوتے ہیں وہ 19 فرشتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بھی 19 حروف ہیں۔ تو جو شخص دوزخ کے داروغوں سے بچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو وہ جنت کے داروغوں سے اور جنت کے 19 فرشتوں سے وہ محفوظ رہے گا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے پڑھنے والے کو دوزخ کے فرشتوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور ایک دوسرے حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اس کے ہر حرف کے بدلے میں اس کو 4000 نیکیاں ملتی ہیں اور اسی طرح 4000 گناہ معاف ہوتے ہیں اور اسی طرح اس کے 4000 درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اس کے اوپر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، وہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتا ہے۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ تفسیر کبیر میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 155 میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک قبر کے اوپر گزرے، دیکھا کہ وہ قبر والا جو ہے عذاب میں گرفتار ہے، اس کے اوپر اللہ کا عذاب ہے۔ تو تھوڑے وقفے کے بعد جب دوبارہ اس قبر کے اوپر ان کا گزر ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ قبر والا جو ہے اللہ کی رحمتوں میں گرا ہوا ہے، اس قبر میں جو ہے اللہ کا نور ہی نور ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حیرانی ہوئی کہ یہ کیسے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں گزرا یہاں سے تو عذاب میں گرفتار تھا، اب جب دوبارہ واپس اس قبر کے اوپر میرا گزر ہوا تو قبر میں نور ہی نور ہے، اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے یہاں پہ، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے عیسیٰ، جس وقت اس کے اوپر موت واقع ہو رہی تھی، جس وقت یہ مر رہا تھا، اس وقت یہ گناہوں میں مبتلا تھا، یہ گناہوں میں غرق تھا، اس وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ اور اس کے موت کے وقت اس کی بیوی جو تھی وہ حاملہ تھی، وہ امید سے تھی، اب اس کا ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ تو آج کے دن اس کی والدہ نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں داخل کیا اور قاری کے پاس لے گیا، تو قاری صاحب نے لڑکے سے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، تو لڑکے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ تو جیسے لڑکے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، مجھے حیا آئی اور میں نے اس کے والد سے قبر کے عذاب کو ہٹا دیا اور اس کی قبر کو نور سے بھر دیا، کیونکہ یہ میرے شان کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے شان کے خلاف ہے کہ اس کا بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لے اور یہ کہے کہ اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا رحمان ہے اور بڑا رحیم ہے، اور میں زمین کے اندر اس کے والد کو میں عذاب دیتا رہوں۔ تو اس لیے میں نے اس کے قبر کو نور سے بھر دیا، اس کے اوپر اپنے رحمتوں کی بارش کر دی۔ تو دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ صرف اس کے بیٹے نے ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے والد کے اوپر اپنے رحمتوں کی بارش کر دی، اس کے والد کے قبر کو نور سے بھر دیا۔ تو جو شخص خود بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے اور اس کا ورد کرتا رہے اور ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، ہر کام کی ابتدا وہ اللہ کے نام سے کرے، تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس کے اوپر اپنے رحمتوں کی بارش نہیں فرمائیں گے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اپنے رحمتوں کا بارش فرمائیں گے اور اس کے ہر کام میں برکت ہوگی۔ جس کام میں بھی آپ بسم اللہ پڑھیں گے، جس کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں گے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائیں گے اور اس کے اوپر اپنے رحمتوں کو نازل فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ کپڑے پہنے تو بسم اللہ پڑھیں، جوتے پہنے تو بسم اللہ پڑھیں،
ٹوپی سر پر رکھے تو بسم اللہ پڑھے، اور اسی طرح کھانا کھائے تو بسم اللہ پڑھے، ہاتھ دھوئے تو بسم اللہ پڑھے، پانی پیے تو بسم اللہ پڑھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اذا اکل احدکم طعاما فلیقل بسم اللہ فاذا نسی فی اوله فلیقل بسم اللہ فی اوله وآخره او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھانا شروع کرے تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے، اور اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو درمیان میں یاد آنے پر تو کہتے ہیں کہ بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنا سنت ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھنا سنت ہے، تو حدیث میں تو صرف بسم اللہ کا ذکر ہے، تو آپ بسم اللہ پڑھیں یہ بھی کافی ہے، لیکن اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے مکمل تو یہ جو ہے اور زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں دو اور اوصاف مزید بیان کیے گئے ہیں الرحمن الرحیم کی، تو لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھیں گے تو یہ اور زیادہ بہتر ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھے، پانی پیتے وقت بسم اللہ پڑھے، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے کھانے میں برکت، آپ کے پینے میں برکت، آپ کے پہننے میں برکت، آپ کے ہر وہ کام جو آپ کریں گے بسم اللہ سے شروع کریں گے تو اس کام میں برکت ہوگی، اگر آپ بسم اللہ سے شروع نہیں کریں گے اس میں کوئی برکت نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں ہے، امام نووی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اپنی کتاب الاذکار کے اندر کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے غالباً، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لا يبدأ فیہ ببسم اللہ فهو اقطع او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری روایت میں ہے کل امر ذی بال لا يبدأ فیہ بالحمد للہ فهو اقطع، یعنی ہر وہ کام جو ذی شان و ذی مرتبت ہو اگر بغیر بسم اللہ کے، اور دوسری روایت کے مطابق بغیر الحمدللہ کے اس کو شروع کیا جائے تو وہ اقطع ہے یعنی ناقص ہے، اور دوسری روایت میں ابتر کا بھی ذکر ہے کہ وہ دم بریدہ ہے اور ناقص ہے، مکمل نہیں ہے، یعنی وہ کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کام پائے تکمیل تک پہنچے، اس میں خیر اور برکت اترے، تو اس کام کو بسم اللہ سے شروع کریں۔ دروازے کو کھولے بسم اللہ پڑھ کر کھولے، دروازے کو بند کرے بسم اللہ پڑھ کر بند کرے، گھر میں داخل ہو بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو، گھر سے باہر نکلے بسم اللہ پڑھ کر نکلے، سواری پر بیٹھے بسم اللہ پڑھے، بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا ہے تو بسم اللہ پڑھے، جیسے حدیث میں ہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، تو اسی طرح سواری پر جب کوئی سوار ہونے لگے تو یوں پڑھے بسم اللہ مجریہا و مرساہا، تو اس طرح دعائیں ہر کام جو جائز کام ہو، ناجائز کی بات نہیں کر رہا، ہر وہ کام جو جائز ہو اس کی ابتدا بسم اللہ سے کرے تو انشاءاللہ اس میں برکت بھی ہوگی، اس میں اللہ کی رحمت بھی نازل ہوگی، اور اس کو اپنا ورد بنائے، چلتے پھرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرے، انشاءاللہ آپ کے اوپر بھی اللہ کی رحمت کی برسات ہوگی، آپ کے اوپر بھی اللہ کا نور برسے گا، اللہ کی رحمتیں برسیں گے، آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے سے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کو اپنا ورد بنائیں، ہر کام میں اس کو پڑھتے جائیں، جس کام کو ہاتھ لگائیں اس کی ابتدا بسم اللہ سے کریں، بسم اللہ پڑھ کر اس کام کو شروع کریں گے تو انشاءاللہ اس میں خیر اور برکت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے اور مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔